دوستو امید ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی ٹو ہائر یور فرسٹ امپلائی سمجھ لگ گیا ہو یا لگ سمجھ گیا ہو. ادھر کیس مسئلہ میرا پورا ہو گیا. جناب اب ہاؤ ٹو ہائر این اپروپریٹ ٹیلنٹ. آپ کو ضرورت ہے کریٹو رائٹر کی. ایک مثال, ڈونٹ ٹیک اٹ ایز کہ میں کوئی ایسی جاب تھرو کر رہا ہوں, جسٹ این ایگزامپل. واٹ ول یو ڈو؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھو گے آپ ایز این امپلائر جو کہ جاب اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں ٹو ہائر یور فرسٹ امپلائی. وہ کیا اسکل ہونی چاہیے ان میں, وہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے ان میں کہ وہ اپروپریٹ چوائس بن جائیں. بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ آٹومیٹک چوائس بن جائیں آپ کے امپلائی بننے میں. دیکھیں میں پرسنلی کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ آئی ہائر اے ریسورس جو کہ میرے دفتر کے پریمیسز کے نیئر بائی ہوتی ہے. موسٹ پرابلی جو میں نے فارمولا رکھا ہوا ہے نا, وہ میں نے رکھا ہوا ہے 5 کلومیٹر کا. یہ میرا دفتر ہے, اس کے چاروں اطراف 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر مجھے کوئی ریسورس مل جائے, میری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ میں اس کو ہائر کروں. بیکاز ٹریولنگ ٹیکس اے ٹول آؤٹ آف یور باڈی. ٹریولنگ تھکاتی ہے. اندازہ لگاتے ہیں بگنر ہے, اگر مڈل کلاس فیملی ہے تو عین ممکن ہے کہ موٹر بائک یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے کام پہ جائیں. تو وہ جو ہیسل ہے وہ اگر آپ منیمائز کر دو کمیوٹ کی, جس کو کہتے ہیں سفر, اگر سفر ہی ختم کر دیں تو پیچھے رہ کے جاتا ہے. بندہ فریش آئے گا صبح کے وقت, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, اور وہ اپنے کام پہ توجہ دے پائے گا. یہ تو ہو گیا جناب ریڈیوسنگ دا کمیوٹ ٹائم. یہ پہلا فیکٹر ہے جو ایک امپلائی کو ہائر کرنے میں مد نظر رکھنا چاہیے, ریڈیوسنگ دا کمیوٹنگ ٹائم, کہ اس کا سفر کم سے کم ہونا چاہیے. اب دوسری بات, جینڈر اس کے آگے کراس لگانا چاہیے. ایکول اپرچونٹی امپلائر بنیے. جیک ما کہتا ہے, علی بابا کا سی ای او, کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن میں زیادہ خواتین کو ہائر کیا, اور میرے لیے یہ بات بڑی سرپرائز تھی. بٹ لاجیکل جواب یہ تھا کہ خواتین جو بھی کام کرتی ہیں وہ دل سے کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری خواتین مسکرانا شروع کر دیں اور مرد حضرات جو ہے وہ برہم ہو جائیں میرے اس کمنٹ پہ. میں نے نہیں کہا, یہ ہیں جیک صاحب, ان سے پوچھ لیجئے. علی بابا میں ان کی جو امپلائی ریشو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے. تو ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ بی ایکول اپرچونٹی امپلائر. جو اچھا ٹیلنٹ ہے اس کو ہائر کیجئے. یہ کیا ہم 21ویں صدی میں سوچ رہے ہیں کہ مرد ہی کو ہائر کرنا ہے اگر آپ مرد ہیں, یا عورت ہی کو ہائر کرنا ہے اگر آپ خاتون ہیں. ایکول اپرچونٹی, جو ٹیلنٹ ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. تیسری بات جناب, اسکل. اسکل, کریٹو رائٹر آپ نے ہائر کرنا ہے اور آپ ان کی اسکل دیکھنا چاہتے ہیں. 2 طریقوں سے آپ اسکل چیک کر سکتے ہیں. ایک, آپ ان کا پورٹ فولیو دیکھیں گے, اس پورٹ فولیو کو جانچ پڑتال کریں گے کہ ان کا سلیکشن آف ورڈ کیسا ہے, ان کا لکھنے کا انداز کیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انداز بیان. وہ جانچنا, وہ پرکھنا بہت ضروری ہے. ان کی تھاٹ پروسیس کتنی اچھی ہے, یعنی کہ آیا یہ کریٹو رائٹر سمندر کو کوزے میں بند کر سکتا ہے کہ نہیں. ورنہ کسی ایک ٹاپک پہ لکھنے کے لیے 5000 صفحے بھی کم پڑ جائیں, اور کسی ٹاپک کو اگر آپ اچھے طریقے سے کنسائزلی لکھیں تو 500 کریکٹر انف, بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ رائٹر کے لکھنے کے انداز سے ڈپکٹ ہوتی ہے یہ بات کہ وہ کتنا اچھا رائٹر ہے. دوسرا طریقہ اپنا امپلائی ہائر کرنے کا اسکل سے ریلیٹڈ, give them a test. Once you give them a test, کہ آپ کہیں جی لکھیے یہاں پہ یہ ٹاپک ہے,
میں آپ کا طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے وہ اس تھاٹ پروسیس میں نہیں ہوتے کہ وہ ٹیسٹ دیں اسکول کی طرح. آپ امپلائی ہائر کریں, کوئی اسکول میں اسٹوڈنٹ کو کلاس میں انرول نہیں کرے, بٹ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کے ایٹیچیوڈ آپ کا فیصلے پہ نظر انداز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ کہے ہاں سر میں ابھی لکھنے کے لیے تیار ہوں, بھلے وہ تھاٹ پروسیس نہ آئے, لکھنے کے لیے ایک ماحول چاہیے, ایک انوائرمنٹ چاہیے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے ماحول چاہیے, انوائرمنٹ چاہیے, سرکمسٹانسز چاہیے, اندر سے خوشی چاہیے, باہر کے غم کو ریموو کرنا ہے. تبھی تو میں نے بات کی کہ اس کا سفر کم سے کم ہو, دونوں سفر, انگلش والا بھی اور اردو والا بھی. تو جناب جب آپ کسی کو ٹیسٹ کے لیے آزماتے ہیں اور اگر وہ ولنگنس شو کرتا ہے یا کرتی ہیں, تو یہیں پہ یقین جانیے آپ کا فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے رضامند ہیں, یہ کام کرنے کے لیے شو اپ کریں گے, یہ کام کرنے کے لیے اپنی ولنگنس دکھا رہے ہیں. یہ 3 فیکٹر عموماً میں دیکھتا ہوں. یقین جانیں اس میں جو 3 سبسڈری یعنی کہ نان امپورٹنٹ سیکنڈری فیکٹرز ہیں, ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا. ایز اے امپلائر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے یا وہ کسی اچھے اسکول کا پڑھا ہوا ہے. سو اسکولنگ ریئلی ڈز ناٹ میٹر. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا جی پی اے کیا تھا بیچلرز میں یا ماسٹرز میں. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا فیملی انفلوئنس کیا ہے, کہ ان کے والد کیا کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں. یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. وٹ میٹرز از ایکسپیرینس کتنا ہے, کام کتنا کیا ہے, پورٹ فولیو خود بولتا ہے کہ نہیں بولتا, اور بندے کی ولنگنس ہے کام کرنے کی. اگر آپ اس کو ٹیسٹ کے لیے آمادہ کریں, اگر وہ فوراً کہے کہ نہیں سر ابھی موڈ نہیں, ابھی میں تیار نہیں, مینٹلی پریپیئر نہیں, یقین جانیں وہ بعد میں بھی یہی باتیں ہوں گی. سو یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے جو میں نے ایز این امپلائر, ایز اے سی ای او آف اے کمپنی سیکھا کہ آپ اپنا ریسورس, آپ اپنا امپلائی ہائر کیجیے.